یہ 2010 میں ہم لوگوں نے ایک مومنٹ شروع کیا تھا جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جاٹ، بودھ، مراٹھا اور جتنے بھی چھوٹی بڑی ذات کے جو لوگ ہیں جو بھارت میں رہتے ہیں، ان کے درمیان میں نفرت کا پیدا ہونا گویا کہ دیش کو بٹوارے کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پہلے ہی جو بھارت کا بٹوارا ہوا، یہ ہمارے دیش کا بہت بڑا انک جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور یہ غلطی دوبارہ نہ ہو اور اس طرح کی کوئی شرارت دوبارہ اس دیش میں جنم نہ لے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام دیش واسیوں کے درمیان میں محبت بنی رہے اور سب ہم ایک دوسرے کو بھارت واسی کی نگاہ سے دیکھیں، اور آپس کے اندر جو کمیونیکیشن گیپ بڑھ گیا ہے چند برسوں میں کہ مسلمز کے اور ہندوؤں کے اور دیگر الگ الگ جو ذاتی اور مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ایریاز الگ اور کالونیز الگ بننے شروع ہو گئے۔ اب یہ اس میں فلاں کو الاؤڈ نہیں ہے، وہ کہتا اس قوم کو الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے بھارت واسیوں کے بیچ میں ہی، پہلے تو تمام ہی ذات اور مذہب کے لوگ ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے، تو غلط فہمیاں پیدا کرنے والے کو موقع نہیں ملتا تھا، لیکن اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ اس ٹاور کے اندر یا تو ہندو نہیں رہیں گے یا اس ٹاور کے اندر مسلم نہیں رہیں گے۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں فائدہ کتنا ہے وہ تو وہی لوگ جانے جو اس طرح کا کر رہے ہیں، لیکن اس میں دیش کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کو مس گائیڈ کرنا چاہے کسی اور مذہب کے بارے میں، اس کو بڑی آسانیاں مہیا ہو جاتی ہے، بڑی آسانی سے وہ کسی ایک پرٹیکولر ذات کو، مذہب کو یا سماج کو وہ بہت آسانی سے دوسرے مذہب کے بارے میں متنفر کر سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی وہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اس کی مطلب ریسرچ بھی نہیں کرتے، غور فکر بھی نہیں کرتے، اور اس کو مطلب کریکشن بھی نہیں کرتے، کسی جاننے والے سے پوچھتے بھی نہیں کہ بھئی یہ جو میرے پاس میں آپ کے مذہب کا جو میسج آیا ہے، کیا آپ کے مذہب میں ایسا ہے؟ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، بس اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ آج کل واٹس ایپ کی دنیا میں جو بات چل رہی ہے، کوئی آدمی کسی طرح کی غلط باتیں چلا لیتا ہے، توڑ مروڑ کے کوئی ہندو کا الگ مذہب بتا دے، توڑ مروڑ کے کوئی بودھ کا الگ مذہب بتا دے، توڑ مروڑ کے کوئی عیسائی کا الگ مذہب بتا دے، تو اور کوئی توڑ مروڑ کے مسلمان کا الگ مذہب بتا دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے کہ بھائی یہی اسلام ہے، جبکہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی جس کو بھی کوئی اگر بات پوچھنی ہے تو وہ آدمی آئے، وہ پوچھے کرے، اور آپس کے اندر جو ہے وہ بھارت واسیوں میں نفرت نہ رہے، محبت اور انسانیت اور پریم اور انصاف کا جو سلسلہ ہے وہ چلا رہے، اور دیش جو ہے وہ بٹوارے کی طرف نہ جائے بلکہ دیش ایکتا اور اکھنڈتا کی طرف جائے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف لاؤ، دیش بچاؤ، نفرت کی آگ سے بھارت بچاؤ، یہ سلوگن پر ہم لوگ کام کرتے ہیں، جس میں اصل میں جہاں ہندو مسلم کی جو نفرت کی بنیاد رہی ہے، اس میں ہسٹری کا جو توڑ مروڑ کے جو پیش کرنے کا سلسلہ جو انگریزوں نے شروع کیا تھا، اس کا ریزن یہ تھا ان کا کہ جب وہ ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے، انہیں لگا کہ ہم بیلنسنگ حکومت نہیں کر پائیں گے، ہم مضبوط حکومت نہیں بنا پائیں گے، وہ سٹینڈ نہیں ہو پا رہے تھے۔ انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بھئی کیوں نہ بھارت واسیوں کو لڑائے، تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا کہ غلط قصے کہانیاں گھڑ لی کہ بھئی ہندوؤں کے ساتھ میں یہ ہوا، اتنی مندریں توڑی گئی اور اتنے یہ، ارے بھئی اتنی مندر توڑی گئی تو پورے سپہ سالار جتنے تھے اس کے 70% سپہ سالار مسلمان حکمران کے نان مسلمز تھے۔ جتنے بھی مغل سلطنت کہہ لیجیے، خلجی سلطنت کہہ لیجیے، تغلق سلطنت کہہ لیجیے، ان کے آدھے سے زیادہ جو سپہ سالار اور پوری فوج تھی، مسلمان تھے ہی کتنے؟ 2% تھے، 3% تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے محمد غوری کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلم 2% ہارڈلی رہیں گے، لیکن اس وقت پہ نان مسلمز نے خود بلایا، نان مسلمز نے خود ان کا ساتھ دیا۔ اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تو کیا اس زمانے کے جو ہندو بھائیوں کے جو پرکھ تھے، کیا وہ ہندو دھرم کو چاہتے نہیں تھے؟ یعنی مطلب آپ اپنے ہی پرکھوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب وفادار ہندو نہیں تھے، آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہاں پر جو جنگیں ہوئی ہیں یہ حکومت جیسے کہ پارٹیاں ہوتی ہے جو اپنے حکومت اور کرسی کے لیے لڑتی ہے، اسی وقت بھی راجاؤں کا جھگڑا یہ اپنی سطح کا تھا، راجپاٹ کا تھا، یہ کوئی مذہبی اعتبار سے نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اس کو مذہبی رنگ دیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کو بھگایا، لیکن انگریزوں نے جو توڑ مروڑ کر اور بھارت واسیوں کی نفرت کا جو بیج بویا تھا ہسٹری کو توڑ کر،
ہسٹری کے اندر انہوں نے مداخلت کر کے وہ بیج ہم لوگ، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کھیتی باڑی خوب جم کے ہو رہی ہے.